نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اعتراض قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں یہ ہوگا ضرور، اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ لازمی ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھا بن کے آئے اور جو برا بن کے آئے دونوں کو میں سیم کر دوں، مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں؟ میری عدالت میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے اہم جو آیت لگتی ہے نا قیامت کے بارے میں، سورہ واقعہ کی لگتی ہے یہ آیت۔ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے اسے پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قیامت میں زندہ کریں گے نا اور حساب لیں گے تو انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ یہ بھی ممکن تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آئے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس ایسا ہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس نے دنیا میں نوٹ چھاپ لیے ٹھیک ہے، بہترین ہے، امریکہ چلا گیا اور باہر کے ویزے لگ گئے اس کے، یا نیشنلٹی مل گئی تو سبحان اللہ وہ تو جنت الفردوس میں چلا جائے گا، یا جس کی صحت اچھی ہو گئی، یا وہی جو آج کل کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہماری اصل جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہے، ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں۔ تو پوری دنیا کے اصل مسائل کیا ہے پتہ ہے؟ پوری دنیا میں کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اسٹریس کا علاج کیا ہے، ٹینشن سے کیسے باہر نکلیں، لائف کو اچھا کیسے بنائیں، صحت کن چیزوں سے اچھی ہوگی، پھر میاں بیوی کے مسائل۔ ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے وہ سجیشن دے رہا ہوتا ہے، اس رشتے کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریں، جوڑنے کے لیے یہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں۔ تو پوری دنیا گھوم پھر کے پھر سیاسی معاملات، اگلی دفعہ کون آ رہا ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی ختم کروں گا اور آپ کے لیے ہسپتال بناؤں گا، آپ کے لیے اچھے اسکول بناؤں گا، آپ میں اور جاپانیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا پاکستان اور جاپان سیم، ہماری ٹرینیں ٹائم پہ چلیں گی، ٹائم پہ پہنچیں گی، گٹر کے ڈھکن لگ چکے ہوں گے، کسی کو ڈھکن کی شکایت نہیں ہوگی، چرس ختم ہو جائے گی، امن امان شانتی، پھر ہم مریخ اور چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی بات کریں گے۔ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوگا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک الگ بات۔ لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ مردے جب اٹھیں گے قیامت کے دن کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مسائل ہی کچھ اور نکلے ہیں بھائی۔ ہم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں نا، کسی کے 4 مسائل ہیں، کسی کے یعنی استغفر اللہ، پھر تو نہیں یہ میری منہ سے کیسا نکل جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، 4 خوشیاں ہیں، سوری مسائل کہہ دیا میں نے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا دن گزرتا ہے نا انہی مسائل کے گرد گھومتا ہے، حتیٰ کہ اب حج عمرہ بھی اسی چکر میں ہو رہا ہے۔ عمرہ کریں گے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو شاید بیٹیوں کی رشتہ ہو جائے، عمرہ کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شاید کوئی اچھی جاب لگ جائے، عمرہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب تو سہ-روزے میں بھی لوگ اس چکر میں نکل رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار سہ-روزے میں تجربہ ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ سہ-روزے میں نکل کے جاب کی دعا مانگو، تو میں سہ-روزے میں جا رہا ہوں جاب کی دعا مانگوں گا۔ میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی اچھا کام کرے۔ تو مسائل بالکل ہمارے الگ ہیں، لیکن پتہ ہے کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں، ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ڈھڑیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے، آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو بھی۔ میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو۔ ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے،
اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے. اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وسیع. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو, ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہیں نا وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا. اور بوائے فرینڈ کا حشر ابھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا, بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا, وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے, لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داری اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو, اس فضول آدمی کی تو اس کی مان کے چلو. تو
ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے, اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دی. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں, ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی, ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا, یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. لیکن دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی کا, اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہو نا تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی, وہ ناک والوں میں آئے گا, بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے, تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن کی سب کی کٹی ہوئی تھی, تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا, جو ناک والا آئے گا نا اس کو سمجھے گا یہ تھوڑا سا ایب نارمل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ کیا لگ رہا ہے, یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, پتہ نہیں تھوڑا سا کیا نکلا ہوا اس کے. جو لنگڑوں میں پیدا ہوا سارے ہی پولیو کے مریض تھے, بچپن سے لنگڑے تھے, اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر عیب ہے. وہاں تو دو ٹانگوں پہ کوئی چلتا ہوا آئے گا, بولے گا بھائی یہ کوئی جادو تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ کیا ہو گیا اس کو. تو اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. کچھ ٹینشنیں ڈپریشنیں انتہائی ڈینجرس ہیں, لیکن چونکہ اس میں ہر گورا مبتلا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اسی کا نام ہے. ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ جو تم خودکشیاں کر رہے ہو نا یہ اسی وجہ سے کر رہے ہو. تو وہاں جو لبرل انٹیاں, وہاں تو سارے لبرل ہی ہوتی ہیں نا, انگریزوں میں کون سی کوئی دوپٹے والی ہوگی. تو وہاں ہو کیا رہا ہے, ہمارے دوست نے بتایا مجھے کہ یار وہ ایک گوری آئی, کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا طبیعت سے, اس کے بعد یار یہ کوئی عورت کی اوقات ہے یار. ہمارے یہاں جب شادی ہو کے بیوی آئے گی چھوڑنا آسان ہے بھائی. ایک تو خاندان کی وجہ سے بھی چھوڑنا مشکل ہے, اس کے بھائی ہیں, اس کے باپ ہیں, اس کے دادے ہیں, اس کے چاچے ہیں, ان کے وہ خاندان بھی اڑ گیا, ختم. زنا ہے تو خاندان کہاں سے رہا, پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ بیوی کو چھوڑ کے تو دیکھو, سالے چھوڑیں گے تمہیں, پھر اپنا خاندان بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ آپ کی بیوی صرف نہیں ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, آپ کی ماں کی بہو ہے, پورا خاندان ہے پیچھے, خالہ ساس اور پتہ نہیں وہ کون سی ساسوں کی اقسام ہیں, ممانی ساس, اور مجھے تو یہ بہت زیادہ اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, ہوتی ہیں میرے یہاں بھی, لیکن تفصیل میں ویسے ہی بس بلا لیتا ہوں, خیریت سے آپ بس یوں کر کے, ٹھیک ہے نا. تو چھوڑنا آسان نہیں ہے. پھر اسلام نے باؤنڈ کر دیا اولاد, بچے پیدا کرو, تو بچے ہو کے آپ ویسے ہی کیا ہو گئے, کو پتا ہے یار مجھے بچوں کا الٹرنیٹ ماں کہاں ملے گی, کوئی ہے ماں کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے, باؤنڈ ہو گئے آپ. پھر فالج ہوگا اس کو, لکوا ہو گیا اس کو, بوڑھی ہو گئی, آپ کہو گے بھائی یہ کہ میری وائف ہے یہ, ٹھیک ہے نا. انگریزوں میں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے ایسا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بندے کی گرل فرینڈ کہہ رہی وہ استعمال کی, اب چھوڑ دیا مجھے, تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تو مجھے اپنی بوائے فرینڈ بنا لے, وہ پیسے ویسے دے دیا کر بھائی, تو کچھ سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی, وہ کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے نا وہ خوف ہوا خدا کا, میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, مسلمان تھا نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا زنا سے بچنے کا, اس کی بیوی کو فائدہ ہوا. اگر وہ پڑ جاتا اس برائی میں تو نقصان کس کا ہونا تھا, عورت کا ہونا تھا, مرد کا نہیں ہونا. مرد کے مزے چسکے لگ جاتے. اب دیکھو انہوں نے عورت کو آزادی دے دی, ویمن رائٹس. عورت کی آزادی سے عیاشی کس کی ہو رہی ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور مجھے واقعہ سنا رہا ہے اس کی عیاشی ہو رہی ہے. وہ بھی استعمال کرتا, تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا کر دیتا, چھوڑ دیتا, کوئی پوچھنے والا تھا. لیکن اس کو پتا تھا بھائی یہ زنا حرام ہے, اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے. وہ کما رہا تھا اس وقت, اس نے کہا میرے پاس ایک ہی آپشن ہے نکاح کا, تو ادھر سوات سے شادی کی, اپنی بیوی کو آسٹریلیا لے کے چلا گیا. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ جس سے شادی کی ہے نا, جس بیوی سے, اس کے 8 بھائی ہیں, یا 8 یا 9 بھائی ہیں, 6-7 بہنیں ہیں, لائف کو گزار رہا ہے اس کے ساتھ. فائدہ مرد کو ہوا, عورت کو ہوا, عورت کو ہو گیا. وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے, گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بچے پال رہی ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے میاں تو ایسی نہیں ہیں, ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی, وہ تو تمہارے میاں وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم بخت ہے, اس میں اسلام. میں تو اسلام کو, تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنے پر بیٹھا ہوں, میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے, تیری بیوی کیا ہے, وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے.
مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ, عورت کا تو کیش فائدہ ہے اس میں, فوراً فائدہ ہے اس میں. تو سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نہ ادھر ادھر بہت چلی گئی ہے آج, کدھر سے یار اس کو, تو میں اب چلی گئی ہے تو پھر نمٹاتے ہیں اس کو, بھگتے ہیں اسی, کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آیا ہوں نا تو پورا ہی نمٹا دوں اس کو. میں بیان جب سننے آیا کریں نا تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ایم اے اسلامیات کی پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ نے, ٹاپک سے نہیں ہے بھائی, ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں, جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو, ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام ہے. تو اب وہ جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو, انتہائی ڈینجرس, اس سے بھی آگے جانے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں اللہ کی پناہ, صحیح ہے نا. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے, گورے کے مزے 40-45 سال تک ہیں, اس کی مزے. عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق, مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا, بہت بہت زیادہ پیسہ ہے اس کو, تو پھر تو وہ 17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. وہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو. جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں, 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے بتا پہ باپ بیٹی نہیں ہے, بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں, سچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور ایسا بھی بہت دیکھا ہے, اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا 2 دانت کا گھوم رہا ہوگا, اس کے بچڑا 2 دانت کا. تو ہم سمجھ رہے پوتے نواز ہیں. بھائی عورت کے پاس پیسہ ہے تو ایک لونڈا لپاڑا لے کے, مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار, کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی تو وہ تنہائی ہے نا, تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے, آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا, اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا کو ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے, یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. باقی ریلیشن کا پتا ہے, پیسہ ہے تو ریلیشن ہے, پیسہ نہیں ہے تو ریلیشن نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ان سے کروڑا گنا اچھے ہو, آپ کا بوڑھا باپ غریب ہو جائے پھر بھی رکھتے ہو آپ اس کو. ہمارے یہاں شوہر اگر غریب ہو جائے عورت پھر بھی ساتھ دیتی ہے اس کا, میجورٹی تو دے رہی ہوتی ہے ساتھ. عورت کو لکوا ہو جائے, فالج ہو جائے, مرد پھر بھی اس کا ساتھ بولو دیتا ہے. یار بیوی ہے یار, کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو آپ کروڑا گنا اچھے ہو بھائی, کروڑا. ابھی ہم آسٹریلیا میں کیا ہوا, ہمارے ایک دوست, میں ان کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ نا, انہوں نے پھر ظاہر ایک بیچارے کا راز فاش ہوتا. کہہ رہے ہم گئے کسی کے دعوت دینے کے لیے نا, تو وہ گورا تھا. بہت لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, اس سے ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے بتا رہے وہی اسلام پھیلا رہے. آج بعض اسکالر نے ایسا امیج پیش کیا مولویوں کا کہ مولوی تو کچھ کر ہی نہیں رہے. او بھائی ہم نے ان ملکوں میں سفر کر کے دیکھا, مولوی چھپا رستم ہے. جو مولوی جو کر رہے ہیں نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہر چیز کو کیمرے میں نہیں لایا جاتا. تو ہم بعض دفعہ 2-4 واقعات کیمرے میں لے آتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ موٹیویشن ملے. ورنہ جو اصل جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو نہیں, میں تو کمزور آدمی ہوں. جو بڑے بڑے علماء جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ گئے, ایک مولانا صاحب ہیں وہاں آسٹریلیا میں, کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک انگریز کے گھر پہ. پتہ چلا تھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو دعوت دی نہیں جاتی, لیکن کچھ وہاں کا نظام ہے کہ جو جیل سے قیدی رہا ہوتے ہیں نا ان کو, ان کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس گورے سے ملا ہوں جا کے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہم گئے تو پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا, لٹکنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. ابھی لٹکنے میں 2-3 منٹ باقی تھے. تو ہم نے اس کو دروازہ نوک کیا, اس نے کھولا تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈپریشن, ٹینشن کیا ہے, فلاں نے دھوکہ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تو ریلیشن ختم. اس کی تنہائی نے اس کو عذاب میں ڈال دیا. ماں تک نہیں پوچھ رہی ہوتی یار. ایک کتا میں نے اس کے ساتھ دیکھا, اکیلا رہ رہا ہے, 40-42 سال کا بندہ ہوگا, اکیلے کتے کے ساتھ. اب مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ, پھر وہاں مسجد جاتا ہے, تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے الحمدللہ. اس کی وہ اسٹریس, ڈپریشن, 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, اس نے بچ گیا, وہ اللہ نے بچانا تھا اس کو. تو یہ مولوی صاحب نے اس کو سمجھایا جا کے نا, مولوی بھی دیسی ہیں, تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا, بہرحال ٹھیک ہو گیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دیں.
اب اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو اب کہیں کہ اسلام پر عمل کرے تو کتا چھوڑ دے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ اس مسئلہ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اب کتا ہی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ہم نے ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا مجبوری ہے. یہ مر جائے گا دوبارہ جا کے لٹکے گا. اب یا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم اب ہر وقت تو نہیں اپنے ساتھ لے کے گھما سکتے نا اس کو. اب اس کے بیوی بچے ہوتے, اولاد ہوتی, بہویں ہوتی, داماد ہوتی, تو لائف کو انجوائے کرتا ہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کہیں شادی ہو جائے تو پھر اس کے بچے بچے ہوں گے تو شاید کتا چھوڑ دے. ابھی تو میں نے بھی کہا بس کتا ہی رہو. کتا بھی بہت خاندانی کتا تھا. ایسے کتے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے. تو ایسے خوبصورت خوبصورت کراس بریڈنگ کر کر کے نا بڑی نسلیں نکالی ہیں. اوریجنل کتے ہمارے یہاں ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے. یہ کراس بریڈنگ کی نتیجہ نہیں ہے, یہ سچی مچی میں ایسا ہوتا تھا کتا. انگریزوں نے نا کراس بریڈنگ کر کر کے نا ادھر کے کتے کو ادھر کے کتے سے ملایا, دیکھا کیا پیدا ہوا ہے, پھر اس کو ادھر سے بڑے عجیب عجیب نسلیں نکال لی ہیں کتوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتا اتنا وفا, اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. ناشتہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے, لنچ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, ڈنر اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, زندگی میں کتا ہی رہ گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہ یہ کتے کے بغیر رہتا ہے نہ کتا اس کے بغیر رہتا ہے. پھر گورے نے مجھے بتایا, کہتا ہے میں اگر 2-3 گھنٹے کتا مجھے نہ دیکھے نا تو کتا بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. خطرہ ہے کہ یہ بھی لٹک کے ہلاک نہ ہو جائے. کتوں کی نیچر بھی خراب کر دی یار. واقعی وہ کتا ایسا لگ رہا تھا, وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو میں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو, یہ ابھی اس کے یہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے مجبوری ہے نا, یہ تو اضطراری کیفیت ہے. میں نے کہا شاید اللہ اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں دے گا کتا پالنے کا, مجبوری ہے. اس کو پہلے شادی وادی ہوں, بچے ہوں, تو پھر کتے کی بھی شادی کرا دیں گے ہم. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کتے کو چھوڑے گا, کتا تو نہیں چھوڑے گا. جب کتے کی شادی کراؤ گے کتے کا باپ بھی چھوڑے گا اس کو. صحیح ہے نا, کتے کا باپ بھی چھوڑے گا. تو کہاں سے کہاں کھچڑی پک گئی آج بیان میں, لے کے کہاں چلے تھے نکل کدھر گئے. تو ہم اصل جو موضوع لے کے چل رہے تھے, تو یہ جو اصل بات میں لے کے چل رہا تھا نا کہ جو طاقتور ہی کو لوگ ہمیشہ قابل ملامت سمجھتے ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ خواتین بیان سننا چھوڑ رہی ہیں, بدگمان ہو رہی ہیں. تو بھائی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ فیور دیں گے جو اسلام نے دیا ہے, اور حقیقت میں اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے. یورپ اور امریکہ نے جو عورت کو حقوق دے دیے ہیں نا, آزاد کر دیا, اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو گیا. تلاش کرتی ہے, ترستی ہے محبت کے لیے. بوائے فرینڈ ملتا ہے صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. جب تک خوبصورتی ہے ٹھیک ہے, جہاں خوبصورتی ختم ہونا شروع ہوئی سوسائٹی سے اس کو نکال کے باہر کیا. ترستی ہے, 3 دن بعد لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڈھیا مری ہوئی ہے. تم اپنے ماؤں کے بارے میں تصور کر سکتے ہو؟ جاپان میں ایک عورت نے بتایا وہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے, ایکچولی مجھے کسی نے بتایا, جو میں نے خود نہیں دیکھا, یہ کوئی وہیں کے مقامی نے, پاکستانی تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی میری کولیگ تھی, کہنے لگی ایکچولی مجھے بہت افسوس ہے نا, وہ جیپنی ٹانگ پونک کر کے بتا رہی تھی. وہ اس کا میں اردو میں اسی اسٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ میری جو مدر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, 3 دن بعد اسمیل سے پتہ چلا کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بھائی شاید دوسرے ملک میں رہتی ہوں گی, نہیں وہ پچھلی گلی میں رہتی تھی وہ. تو اس کو تھوڑا سا افسوس ہی ہو رہا تھا کہ کاش میں مل لیتی. یہ وہ ہے تو جو تہجد گزار, انگریزوں کی تہجد گزار. انگریز تو نہیں ہوتے جاپان, لیکن کفر میں تو برابر ہے نا سارے. تو اگر میرے بھائی ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے, کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں آپ کے 20 لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ٹرین ٹائم پہ پہنچ رہی ہے, لیکن بھروسہ نہیں ہے کوئی پٹری پہ کھڑا ہوا ہو مرنے کے لیے, اور ٹائم پہ پہنچنے پہ بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا ہو. تو اس سے ہماری تھکی ہوئی ٹرینیں کیا ہیں, بہت اچھی ہے. میں نے کہا یار خوشحال خان کھٹک کا اپنا مزہ ہے. تو یہ میں کوئی غربت کے فضائل نہیں سنا رہا, اچھا اللہ کرے ہم ترقی کر کے ویسی ٹرینیں ہو جائیں. میں نے ایک جاپان کے بارے میں ایک ترجیح ہے, کسی اور قوم کے بارے میں نہیں, کہ اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ لیں نا, اسلام کو فالو کریں, تو خدا کی قسم ہم سے بہت اچھے ہوں گے, وہ بہت ہی اچھے ہوں گے. وہ واقعی اتنی ترقی یافتہ قوم کی ناکامی صرف اسلام اور اللہ کو ڈکشنری سے نکالنے کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے اسلام آدھا فالو کیا ہے, آدھا فالو. اخلاقیات میں جیپنیز ہم سے کروڑا گنا اچھے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈسپلن ہے, جو میں نے جیپنیز جب بات کرتے ہیں نا اتنی نرم لہجے میں, ایکچولی ٹھیک کر کے. میرے ساتھ جو ارشاد بھائی نے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ مجھے لے کر گئے نا. اچھا جب میں گیا نا تو ارشاد بھائی مجھے
میں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا. میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا 4-6 آدمی میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا مجمع آئے استقبال میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کسی کو بتانا نہیں کہ میں آ رہا ہوں, تاکہ 2-4 آدمی سے زیادہ نہ ہو. تو میں نے یہاں بھی جب میں آتا ہوں نا تو بس چپکے سے, اور جاتے ہوئے بھی چپکے سے, تاکہ استقبال نہ ہو لوگوں کا. اس سے کراؤڈ سے مجھے وہ ٹینشن ہوتی ہے. تو میں جب گیا نا, ارشاد بھائی نا ہر ایک سے کیا کی نہیں, وہ جیپنیز سے مل رہے ہیں, پنگ ٹانگ, بڑے آرام سے نا. میں نے کہا یار کیا خوبصورت, چینگ پانگ چینگ کی. ایک جنرل اسٹور میں ہم گئے خریداری کے لیے, تو ارشاد بھائی کہہ رہے ہیں سو ساں. میں نے کہا ارشاد بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ ایکسکیوز می. سانسوں کا یا سوساں کا, یہ ایکسکیوز می. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا, تو ایسے نرم لہجے میں نا سو ساں. اچھا میں سو انہی کے گھر میں رہا تھا, الگ کمرہ مجھے دیا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ اب اصل اسٹائل آیا ہے. وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے. میں نے کہا یہ ہے اصل, اب مزہ آیا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, پشاور میں ہوں. تو وہ میں نے کہا وہاں کیا کرتے, سو ساں. ٹھیک, ادھر آ کے ہم نے جب ہیروشیما جانا تھا نا, ہیروشیما ہماری فلائٹ تھی صبح 6 بجے کی, تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے 5 بجے پہنچنا تھا. تو ہمارا پلان تھا 4:15 بجے نکلیں گے, آدھے گھنٹے کا راستہ ہے, احتیاطاً 15 منٹ کا بفر رکھے چلے جاتے ہیں. 4:15 بجے ہم نے پہنچنا ہے. ارشاد بھائی نے مجھے سلا دیا, مفتی صاحب 4:15 بجے نکلنا ہے آپ نے, کیونکہ فلائٹ ہے, پھر ناشتہ بھی ادھر ہی کرنا ہے, ہم آدھا کپ چائے پی لیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تو ان کے بچوں نے بھی جانا تھا میرے ساتھ. اچھا جب شور کی آواز آئی میں دھڑام کر کے اٹھ گیا. میں نے کہا یار اتنی کیا ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو انہوں نے اٹھایا جس اسٹائل سے نا, میں نے کہا یہ الحمدللہ ماحول کیا بنایا ہوا ہے یہاں پہ. ماحول مجھے مزہ آ رہا تھا, میرے کو ٹینشن بھی نہیں ہے, دیسی ماحول. اچھا ہمارے ساتھ جو آسٹریلیا میں سلیم بھائی تھے نا, جن کی انویٹیشن پہ آسٹریلیا گیا ہوں, وہ بھی مجھے جاپان لینے آئے ہوئے تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ ہم 10 دن جاپان میں رہے, سو ساں چین پاں یہ سن رہے ہیں, بہت نرم لہجہ نا. میں کہہ رہا تھا یار یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو پس کرو, نرم کرو, یہ تو آیتوں پر تو یہ پورے پر عمل کر رہے ہیں. حقیقت ہے, اخلاق بھی اور ایسے تھینک یو بات بہت نرم لوگ ہیں جاپانی. یہ جاپانی عام گوروں کی طرح نہیں ہے, یہ گوروں بہت ہی الگ قوم ہے, یہ یعنی بہت اچھی قوم ہے دوسروں کی نسبت. لیکن ایک مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اچھی ہو کے بھی کیا ہو رہی ہے, خدا کی گائیڈنس نہیں ہے نا, انسانوں کے بنائی بھی گائیڈنس ہے, اللہ کو نہیں فالو کر رہے, تو اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں. تو میں کہتا تھا واقعی ان میں کلمے کی کمی ہے. اگر یہ کلمہ پڑھ لیں, خدا کی قسم ہم سے 20 گنا آگے نکل جائیں یہ. اور ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے, ہم دیسیوں کو دیکھ کے نہیں ہوں گے لوگ, کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے ہم لوگ. تو وہ جو آسٹریلیا میں نا سلیم بھائی مجھے لینے کے آئے ہوئے, تو وہی 10 دن نا, اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں, یہی چل رہا ہے نا. پھر ہم جاپان سے گئے چائنا بھی اسٹے کیا ہم نے تھوڑا سا, تو وہاں بھی یہی چل رہا ہے نا. اب جب ہم آسٹریلیا اترے نا, جیسے ہی اترے تو انگلش اور پشتو, وہ جو پٹھان دوست لینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پشتو بول رہے تھے, اور وہ جو کچھ انگلش. تو وہ سلیم بھائی نے ایک دم بولا شکر ہے یہاں چین پاں سے ہماری جان چھوٹی یار. مجھے اس کی بات پر ایک دم ایسی برجستہ ہنسی آئی ہے. اس نے کہا یار شکر ہے یہ شوں پاں سے ہماری. تو مجھے اس کے اسٹائل پہ بہت ہنسی آئی. تو ان کے گھر میں بھی یہی سلیم بھائی جو ہے نا, اب مجھے انہوں نے ایک الگ کمرہ دیا, واش روم اور سب میرا سیپریٹ روم. وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں نا, حالانکہ وہاں ڈانٹنا پہ پابندی ہے, ہم ڈانٹتے ہیں تاکہ ان کا امیون سسٹم کیا رہے. تو میں نے کہا یار یہ ڈفرینٹ ماحول انہوں نے, اپنے گھر کا ماحول الحمدللہ پاکستان کے حساب سے رکھا ہوا ہے. باہر جو بھی ہو, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں. میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا, دو ٹاپک آج میں نے چھیڑے تھے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ طاقتور کو لوگ سپورٹ, کمزور کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. ہمیشہ سپورٹ کس کو کرو, جو حق پر ہو, چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو. اسی میں خواتین کے رائٹس کی بات بھی آ گئی کہ ہمیشہ لوگ عورت کو کے فیور میں جو بات کرے گا اس کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, یہ دیکھو کہ وہ جائز حقوق کی بات کر رہا ہے یا ناجائز حقوق کی. عورت کو ایسے حقوق دے دینا جس سے فیوچر میں عورت ہی کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں 2-3 شادیوں کی جو بات کرتا ہوں, عورتوں کو غصہ آتا ہے, بھائی عورت کے فیور میں کر رہا ہوں, کیونکہ ایک عورت نہیں ہے, اور بھی 20 عورتیں پڑی ہوئی ہیں, ان کا کیا ہوگا. تو اسی طرح میں جو عدالتی خلا کے خلاف بات کرتا ہوں کہ عورت کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے بس شوہر سے طلاق لے لے, یہ عورت کے فیور میں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عورت کو تو آپ فیور دے رہے ہو, لیکن جب یہ سوسائٹی میں جائے گا تو مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. مرد بولیں گے یار اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, کبھی بھی طلاق لے کے چلی جائے, تو نہ وہ پراپرٹی دے گا, وہ گرل فرینڈ کی طرح اس سے ڈیل کرے گا. تو
ان فیوچر یہ سب چیزیں عورتوں کا بیڑا غرق کریں گی. تو اس لیے خواتین ٹینشن نہ لیا کریں کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. میں کیسے خلاف ہو سکتا ہوں بھائی, صحیح نا, میں تو ہو ہی نہیں سکتا. باقی ڈیٹیل آپ خود سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آخری بات بس بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے جو سورت شروع کی تھی وہ سورت اسی پہ شروع کی تھی کہ اللہ نے بتایا کہ قیامت قائم ہوگی. تو سورہ واقعہ کی میں وہ آیت بتانا چاہ رہا تھا کہ جس پہ مجھے بہت یعنی بہت ہی اثر انگیز آیت ہے وہ, کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں دنیا داری میں لگ گئے, تم نے دولت کو, عزت کو, شہرت کو, ان سب چیزوں کو اصل سمجھنا تم نے شروع کر دیا. تو جب قیامت قائم ہوگی نا بولے گا یار یہاں تو کہانی کچھ اور نکلی ہے. تو اللہ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں مجھ سے کہیں گے نحن خلقناکم فلولا تصدقون. جب اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نا تو وہ چیخے گا, وہ کہے گا اللہ ظالم ہے. اللہ کہیں گے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا, تم نے کیوں نہیں مانا کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں؟ تم کیوں کہتے رہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے؟ خود سے تھوڑی پیدا ہوئے تھے, ہم نے بنایا تھا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. مانا کیوں نہیں کہ جب میرے پیغمبر بتا کے گئے, موسیٰ کلیم اللہ نے, ابراہیم خلیل اللہ نے, آدم, نوح, عیسیٰ, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب نے, اور تمام آسمانی کتابیں تمہیں بار بار بتاتی رہیں مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ زندہ ہو کے تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. تو مانا کیوں نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں تمہیں؟ تم یہی کہتے رہے ابے بھائی کہاں سے زندگی, مر کے کیڑے کھا کے ختم, تو کیسے؟ اللہ کہتے ہیں نحنو خلقناکم, ہم نے بنایا تھا, فلولا تصدقون, مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے آخرت کا انکار, یہ کافر یہ جرت کر سکتا ہے جو جہنم پہ جانے پر جری ہو, ورنہ کوئی بھی کامن سینس والا آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا. ابھی میری نا آسٹریلیا میں ایک جینیٹک سائنس کے ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے 4 گھنٹے کے لیکچر لیے ان سے کہ انسان کی جو سیل ہوتا ہے نا وہ کیسے بنتا ہے, کیا اس میں کروموسوم کیا ہوتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے, اتنا پیچیدہ نظام. آپ کا جو ڈی این اے ہے کیسے اللہ نے اس میں کیلکولیشن ڈالی ہوئی ہے. 3 ارب بیس پیئر ہوتے ہیں جن سے مل کے ڈی این اے بنتا ہے, 3 ارب. اور ان کیمیکل کو نا نام دیا ہے ڈاکٹروں نے, اے کے ساتھ ٹی آئے گا, اور میں سائنسدان تو نہیں کہ میں پورا آپ کو ایکسپلین کروں. 3 ارب پیئر ہوتے ہیں, 3 ارب ایک سیل میں. ان 3 ارب پیئر میں ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے نا, اے کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ جائے, یعنی یہ جو اے کیمیکل ہے اس کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ گیا, آپ کا ایک آرگن فارغ ہونے. اور ہر آرگن کے نا اس میں ہر گردے کے الگ کمبینیشن ہے, آنکھ کا الگ کمبینیشن. جب یہ ماں کے رحم میں جاتا ہے نا تو اس کیمیکل کو پتا ہے کہ میں نے گردہ بننا ہے, اس کیمیکل کو پتا ہے میں نے آنکھ بننا ہے, اس کیمیکل کو جو کمبینیشن ہے اس کو پتا ہے میں نے ناک بننا ہے, اس کیمیکل کے کمبینیشن کو پتا ہے میں نے کان بننا ہے, اس کیمیکل کے کمبینیشن اتنا سا ہوتا ہے, وہ اتنا سا, صحیح ہے نا, اتنا چھوٹا کہ مرد کا جو اسپرم ہے اس کے ایک قطرے میں کروڑوں سیل ہوتے ہیں, اور ایک سیل کے اندر 23 کروموسوم ہوتے ہیں. کروڑوں سیل میں سے جو ہے نا ایک سیل ہے جو انسان بناتا ہے, اور اس ایک سیل کے اندر جو اتنا سا ڈی این اے ہے نا, اس ڈی این اے میں پتا ہوتا ہے کہ کس کیمیکل سے آنکھ بنے گی, کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے ناک بنے گی, کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے دماغ بنے گا. اتنا ذرہ جس کو خوردبین سے دیکھنا بہت مشکل ہے, اس میں پہلے سے پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ یہ جب ماں کے رحم میں جائے گا اس کو خون ملے گا, اس کو انرجی ملے گی, اس کو پاور ملے گی, تو کس سے کان بنے گا, کس سے آنکھ بنے گا, کس سے ناک, کس سے دماغ. یار ایسی خوبصورت انسٹالیشن, کیا دماغ. میں نے ڈاکٹر سے نا میں ایک دم ہل گیا نا جب یہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, اتنا بہترین 3 ارب کوئی کم ہوتے ہیں کیا؟ 3 ارب کیمیکل کو اس ترتیب سے قدرت نے اس ایک اسپم میں ایک سیل میں جوڑ دیا ہے کہ ذرا سی ترتیب آگے پیچھے ہوئی انسان لنگڑا لوڑا ہو گیا. وہ 3 ارب کا ایک جو ہے نا وہ جوڑے بنتے ہیں. تو کیا یہ دھماکے کا نتیجہ اتنی بہترین؟ ڈاکٹر نے بولا خدا کی قسم یہ دھماکے کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتے. وہ بہت ہی بڑا بے وقوف ہے جو کہ ایک دھماکہ ہوا تھا کائنات بن کے یہ سب کچھ بن کے وجود میں آ گیا. دھماکہ ہوا ہوگا ہم نہیں انکار کرتے بھائی, یہ خود بخود دھماکہ نہیں, اتنی خوبصورت اس کی ترتیب ہے. بچے معذور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک کیمیکل آگے پیچھے ہوتا ہے. 30 ارب میں سے 30 ارب پیر جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک پیر آگے پیچھے, 30 ارب کم ہوتے ہیں اتنی سی جگہ پہ 30 ارب کو ایسے ترتیب سے جا کے.
یہ انسان کروڑوں سال میں بھی نہیں کر سکتا اتنی ترتیب سے جا کے نا، اور ایک ایک کیمیکل یوں، یہ والے کیمیکل کے ساتھ یہ والا، یہ والے کے ساتھ یہ والا، یہ والے کے ساتھ یہ والا، یہ والے کے 3 ارب پیر بنا کے جتھا لگا کے ایک اسپم میں گھسیڑ دے، اور اب اس کو بس صرف ماں کے رحم میں جانا ہے، اور وہ خود جو آنکھ کے لیے تھا اس سے آنکھ بن رہی ہے، جو دماغ کے لیے تھا اس سے دماغ بن رہا ہے، جو کان کے لیے تھا وہ ساری چیزیں بن بھی رہی ہیں. اور اس کیمیکل میں ڈی این اے یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بن کے کدھر جائے گی، ناک بن کے کدھر جائے گی، کان بن کے، سب چیزیں بن بھی رہی ہیں اور بڑی ترتیب سے، بغیر کسی ڈینٹنگ پینٹنگ. کوئی مزدور مستری نہیں ہے جو اندر گھس کے آنکھ ادھر ٹھوک رہا ہے، ناک ادھر ٹھوک رہا ہے، نا 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 نا، سارا میسجز ایک اسپم کے اندر، ایک سیل کے اندر موجود ہے.